ایک طرف تو ہم قانونی بحث دیکھ رہے تھے ان سارے معاملات کے اوپر، لیکن آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی نیت کے اوپر شک کر سکتے ہیں، میری نیت کے اوپر نہیں کر سکتے۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی میں مینشن کیا گیا تھا، بے نظیر کا وعدہ بھی نبھانا ضروری ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از لیگلی ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ ٹو میک اے کانسٹیٹیوشنل کوڈ، اور انہوں نے کہا کہ باقی ممالک میں بھی ہے۔ دیکھیے جی، اس میں جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے کہ ان کی نیت پہ شک ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ کہوں کہ کچھ ایسی بات ہے وہ حکومت کا حصہ ہے نہیں ہے، لیکن جو اس کا قانونی پہلو ہے اور جو اس کا عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اس وقت اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں بہت بڑی رکاوٹیں اس وقت آن گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عام آدمی کو انصاف جو ہے اس کی فراہمی میں ریاست بطور برچیت مجموعی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری عام بات یہ ہے کہ بطور ایک وکیل کے اور شعبہ قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ دراصل عدالتیں جو ہیں وہ اپنا ریگولر جو کام ہوتا ہے، جو جس کا تعلق عام آدمی کے کیسز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پسے پش چلے جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وقت عدالتوں کا ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی صرف ہوتا ہے سیاسی مقدمات کی سماعت میں، جس کا براہ راست سفرر اور جو ہے ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ تو اس میں تو دو آرا نہیں ہے کہ آئینی عدالت جو ہے یہ بات قابل بحث ہے، اس میں کوئی آرا نہیں ہے کہ یہ کام مقننات کا ہے، یہ کام حکومت کا ہوتا ہے، یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں اور یہ بتائیں کہ اس سچویشن سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے خالد صاحب، جی خالد صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہے، باقی لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، لیکن اس کے مقابل دلیل یہ ہے پاشا صاحب کہ آپ ایک پیرلل کورٹ بنا رہے ہیں، اور جو پھر سی جے ہوگا وہ تو صرف ڈمی سی جے ہے، اس کا کیا اختیار رہ گیا ہے؟ مشاورت کے عمل سے گزر رہا ہے، پیرلل کورٹ قطعاً نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ اعتراضات کر رہے ہیں، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیے اور اس کو تسلیم کیا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ اب اس کے خد و خال کیسے ہونے ہیں، اس کے حیت کیا ہونی ہے، کس طریقے سے اس کا فنکشن ہونا ہے، تو یہ ڈیلیبریشن اور مشاورت کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا کہ آپ نے اس کو فائنلی کہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ مثلا ایک اپوزیشن پارٹی ایک جناب قاضی فائز صاحب کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہے، اعتراض کر رہی ہے کہ چونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس بنانا ہے، اسی لیے ایج کی لمٹ بھی بڑھا دی گئی ہے، اور یہ پرسنل اسپیسیفک امینڈمنٹ ہے۔ فرض کر لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت وقت یہ گارنٹی دے دے یا یہ کہے کہ ہم قاضی فائز صاحب کو نہیں چیف جسٹس بناتے، تو پھر آپ آئینی عدالت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو پھر وہ جواب سننے والا ہوگا اور اس پہ غور کرنے والی اور یہ پاشا صاحب یہ بھی کلیئر کیجئے گا، کیونکہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھ کے ہم چلتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آئینی عدالت کا ہیڈ ہوگا اس کی عمر کی کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے، پوری عمر کے لیے ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ویسے ہی غیر جمہوری سجیشن ہے۔ دس از ناٹ رائٹ کہ ایک شخص پوری زندگی کے لیے عہدے پہ بیٹھ جائے۔ یہ ایسا ڈز دیٹ کنونس یو؟ یہ بھی ایک سجیشن ہے۔ یہ کوئی بلاول بھٹو صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کر لیا تو ضروری نہیں کہ میں تسلیم کروں یا آپ تسلیم کریں، یا جو پارلیمان میں پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں جنہوں نے مہر لگانی ہے وہ کہے۔ یہ ایک سجیشن ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے سجیشن دے رہا ہے۔ مثلا اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ اگر آپ ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیں اور ایک پرماننٹ کانسٹیٹیوشن بینچ کی تشکیل دے دے، وہ صرف کانسٹیٹیوشن کیسز کی سماعت کرے گا انڈر ون چیف جسٹس، تو یہ ضروری نہیں کہ میری تجویز پہ عمل درآمد ہو، لیکن میں نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک تجویز دے دی ہے۔ تو یہ سارے معاملات مشاورت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی تجویز کو۔ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے بڑا پازیٹیو سٹیپ لیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہمیشہ بار ایسوسی ایشنز کا جو پلیٹ فارم ہے وہ موجود ہوتا ہے۔
آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پرانی تاریخ کو دہرایا اور سندھ ہائی کورٹ بار چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے اس امینڈمنٹ کے حوالے سے اپنا مافی ضمیر بیان کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وکلاء نے کس طریقے سے آئینی حوالے سے ان پہ سوالات کیے۔ جی پاشا صاحب پلیز اب یہ اپنا نقطہ یہاں پہ روکیے گا، جی اس کو آگے بڑھاتے ہیں مزید الہولیو ہے۔ محمد عادل صاحب، اس کا سیاسی پہلو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ بلاول صاحب کے میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ سنوایا، انہوں نے کہا آپ ان پہ تو شک کر سکتے ہیں، ہم پہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ تو اتحادی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ ایشو ٹو ایشو فیڈ بیک دیں گے، تو آپ اپنے ہی اتحادی کو ڈسکریڈٹ کرتے ہوئے کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ کیا آپ یہ اس لیے مان جائیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ہم پہ شک نہیں کر سکتے؟ یہ کس طرح کی سیاسی سٹیٹمنٹ تھی؟ یہ صرف ان کا پولیٹیکل براٹ اپ ہو رہا ہے اس لیے انہیں اگریسو سٹیٹمنٹس دینا پڑتی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی کچھ بلاول صاحب ایسی سٹیٹمنٹس دیتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ سیکھنے کے لیے تھی سٹیٹمنٹ یا یہ آصف علی زرداری صاحب کا اپنا آئیڈیا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک تو ان کے منشور کا حصہ تھا، تو اصل میں تو اب جب جیسے جیسے حالات تبدیل ہوئے ہیں اور یہ کلیئرٹی آئی ہے کہ شاید اب حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، تو اب کریڈٹ لینے کی جو ہے وہ اب دوڑ شروع ہو گئی۔ اور بلاول بھٹو آج پہلی دفعہ جو ہے وہ کھل کے جو ہے عدلیہ کے اوپر بولے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروائی جائے گی۔ یقینی طور پر اب اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ سپٹمبر کے اندر چیزیں حکومت کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ جہاں تک آپ نے بات کی تھی ججز کی عمر کے حوالے سے اور آئینی عدالت کے حوالے سے، تو یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ یورپ کی بیشتر ممالک کے اندر آئینی عدالتیں موجود ہیں، اور ججز کی عمر کے اوپر بھی کوئی قطغن نہیں ہے۔ 70 پلس سے زیادہ عمر کے جو ججز ہیں وہ مختلف اس میں دیتے ہیں۔ اس میں جو اصل جو آئینی عدالت میں سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ ہے کہ وہ آپ نے اپنی من پسند ججز لگائیں گے، اس کا کیا وہ پھر دوبارہ سے پولیٹیسائز ہو جائے گی آئینی عدالت بھی، جیسے ہماری موجودہ عدلیہ جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے۔ تو عدالتوں کا کام تو انصاف کی فراہمی ہے، لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ، لیکن ہماری عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل جو ہے وہ کیسز کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم ہم نے ہر دور کے اندر دیکھا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے جس میں حکومت کی جو ہے وہ بازو مروڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ضروری تو یہی ہے کہ ایسا میکنزم، ایسی اصلاحات ہو جائیں کہ جو عدالتیں جو ہیں وہ ان کا فوکس لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی طرف ہو جائے۔ اگر یہ دو پیرلل جو عدالتیں ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا جو آئینی عدالت ہے اس کا فیصلہ سپریم ہوگا یا اس کے اوپر بھی کوئی اس کے لیے بھی کوئی اصلاحات ایسی لائی جائیں گی کہ اس کے اوپر بھی کوشچن مارک ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی جب آئینی اصلاحات آئیں گی تو اس سے اندازہ ہوگا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور اس پر کس طرح۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ بار کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی اتنا خاص ریئیکشن جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پر نہیں آیا۔ سندھ میں بھی انہوں نے جو آج خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے ایک اور چیز کہی ہے کہ وہ صوبائی سطح کے اوپر بھی آئینی عدالتیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت کا انیشیٹو ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی۔ اور جہاں تک کریڈٹ لینے کی جی مکمل کیجیے گا۔ میں نے کہا جہاں تک کریڈٹ لینے کی بات ہے تو یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے کہ وہ جب ان کو نظر آئے کوئی آج کام ہوتا ہوا تو اس کا کریڈٹ لیں۔ تو بلاول بھٹو نے بھی آج موقع مناسب سمجھا اور اس کا کریڈٹ لے لیا۔